بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے پر اسرار جزیرہ۔ حضرت سیدنا ابو ہیثم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند رفقا کے ساتھ بحری سفر پر روانہ ہوا۔ ہماری کشتی سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی جانب منزل چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہماری کشتی ایک جزیرے کے قریب جا پہنچی۔ ہم نے وہاں کشتی روکی تو وہ ایک ویران اور بڑی ہولناک جگہ تھی۔ وہاں ہمیں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس جگہ کو ضرور دیکھوں گا، شاید یہاں کوئی عجیب و غریب شے نظر آئے۔ چنانچہ میں کشتی سے اترا اور اکیلا ہی پر اسرار جزیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں کا منظر بڑا ہولناک تھا۔ مجھے نہ تو وہاں کوئی انسان نظر آیا اور نہ ہی کوئی گھر وغیرہ۔ پھر کچھ دور ایک گھر نظر آیا۔ میں نے جان لیا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا اور یہاں کوئی عجیب و غریب بات ضرور ہوگی، کیونکہ اس ویرانے میں کسی گھر کا موجود ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس گھر کے راز کو ضرور جانوں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم اسے پورا کر دو تو احسان ہوگا۔ انہوں نے پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، آج رات ہم اسی جزیرے میں قیام کریں گے اور صبح سفر پر روانہ ہوں گے۔ میرے رفقا میری اس خواہش پر وہیں رات بسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں پھر یہ سوچتے ہوئے اسی گھر کی طرف چل دیا کہ جب رات ہوگی تو اس گھر میں رہنے والے ضرور یہاں آئیں گے اور میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا۔ پھر یہ سوچ کر میں اس گھر میں داخل ہو گیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اس چھوٹے سے گھر کو بالکل خالی پایا۔ اس میں صرف ایک گھڑا تھا اور وہ بھی بالکل خالی، اور ایک بڑا سا تھال تھا جس میں کچھ نہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس گھر میں کوئی شے نہیں تھی۔ میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور رات نے اپنے پر پھیلا دیے تو مجھے اچانک ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور پہاڑ کی جانب سے ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ یہ کسی نوجوان کی آواز تھی جو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل کی صدائیں لگاتا ہوا اسی گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک پرکشش نورانی شکل و صورت والا نوجوان اس گھر میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اور کافی دیر نماز میں مشغول رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اس برتن کی طرف بڑھا جو بالکل خالی تھا۔ نوجوان نے اس برتن سے کھانا شروع کر دیا، حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ برتن بالکل خالی تھا، لیکن وہ نوجوان اسی برتن میں سے نہ جانے کیا کھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور گھڑے کی طرف آیا اور ایسا لگا گویا کہ اس میں سے پانی پی رہا ہو، حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس گھڑے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور چھپ کر بیٹھا رہا۔ اس نوجوان نے کھانے پینے کے بعد اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اور فجر تک نماز پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت مجھ سے رہا نہ گیا، پس میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تو کون ہے اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ میں نے کہا، اے مرد صالح، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، میں کسی بری نیت سے یہاں نہیں آیا، بلکہ میں تو بھلائی ہی کے لیے یہاں آیا ہوں۔
مجھے چند باتوں سے بڑی حیرانی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے گھڑے کو دیکھا تھا تو اس میں پانی بالکل نہ تھا، لیکن آپ نے اسی میں سے پانی پیا۔ اس طرح جس برتن میں سے آپ نے کھانا کھایا وہ تو بالکل خالی تھا، پھر آپ نے کیسے کھانا کھایا؟ میرے لیے یہ باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ برتن اور گھڑا خالی تھا، لیکن میں نے جو کھانا اس برتن سے کھایا وہ ایسا کھانا نہیں جسے لوگ طلب کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے جو پانی پیا وہ ایسا نہیں جیسا لوگ پیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس نوجوان سے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تازہ مچھلی لا کر دوں۔ نوجوان کہنے لگا، کیا تم مجھے دنیاوی غذا کی دعوت دے رہے ہو؟ میں نے کہا، اے نوجوان، میں اس امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا میں نے کہا، اے نوجوان، اس امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا جیسے آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ رہیں، مساجد میں حاضر ہوں، با جماعت نماز کی فضیلت حاصل کریں، مریضوں کی عیادت کریں، مسلمانوں کے جنازوں میں حاضر ہوں اور مخلوق خدا عز و جل کی خیر خواہی کریں۔ لیکن آپ نے یہ سب کام چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور ان سعادتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، آپ نے جو باتیں ذکر کی، الحمدللہ عز و جل مجھے وہ تمام سعادتیں حاصل ہیں۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے جہاں جا کر میں عوام الناس کی خیر خواہی بھی کرتا ہوں اور آپ کے ذکر کردہ باقی امور بھی سر انجام دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے ایک پرچے پر کچھ لکھا اور پھر زمین پر لیٹ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ واقعی خالق حقیقی عز و جل سے جا ملے تھے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔